حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک مریض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہ بالکل خاموش ہو گیا اور اس کی نبضیں چھوٹ گئیں۔ ہم نے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور اس کے پپوٹے بند کر دیے۔ اس کے بعد ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ میت کے لیے کفن کے کپڑے، بیری کے پتے اور اس کو اٹھانے کے لیے چارپائی لے آئے۔ اس آدمی کو بھیجنے کے بعد ہم نے اس مریض کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تاکہ اس کو غسل دیں، تو اچانک اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم تو گمان کر رہے تھے کہ تم انتقال کر گئے۔ اس مریض نے کہا میں تو واقعی انتقال کر گیا تھا، مجھے اپنی قبر برزخ میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل خوشبو میں بسے ہوئے شخص نے میرے لاشے کو قبر میں اتارا اور قیمتی چادروں سے اس کو لپیٹ دیا۔ اتنے میں ایک کالی کلوٹی بدبودار عورت آئی۔ اس نے کہا اس قبر والے نے یہ کیا وہ کیا۔ اس کالی کلوٹی بدبودار عورت نے میرے کچھ برے اعمال گنوائے۔ باخدا ان کے تذکرے سے مجھے بہت شرم آئی، گویا میں اسی وقت ان برائیوں سے باز آیا۔ میں نے اس بدبودار عورت سے کہا تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں تو میری ان برائیوں کا تذکرہ نہ کر۔ اس عورت نے کہا میرے ساتھ چل، میں تجھ پر حجت قائم کرتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک وسیع و عریض اور عالی شان مکان میں جا پہنچے۔ اس میں ایک چبوترا دیکھا جیسے وہ چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی ایک جانب ایک مسجد تھی، اس میں ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز میں وہ سورہ نحل اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ ایک آیت میں اس کو تردد ہوا، بار بار وہ آگے پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ میں نے اس کو لقمہ دیا۔ نماز ختم کر کے اس شخص نے مجھ سے پوچھا یہ سورت تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا یاد رکھو یہ نعمتوں کی سورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قریب پڑا ہوا ایک تکیہ ہٹایا، اس کے نیچے سے لکھا ہوا ایک ورق نکالا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا تو یہ بد شکل کالی کلوٹی بدبودار عورت فوراً بولنے لگی اس نے یہ برا کام کیا، اس نے وہ برا کام کیا۔ یہ سن کر اس خوبصورت شخص نے کہا اس نے فلاں نیک کام بھی کیا، اس نے فلاں نیک کام بھی کیا اور اس نے فلاں نیک کام بھی کیا۔ یہ سب سن کر اس ورق پڑھنے والے شخص نے کہا یہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے درگزر فرما دیا۔ ابھی اس وقت موعود یعنی موت کا وقت نہیں آیا، اس کا وقت اجل پیر کے دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ سنانے کے بعد اس مریض نے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں اگر میرا پیر کے روز انتقال ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے، اور اگر پیر کے روز میں نہ مروں تو پھر سب شدت مرض کی وجہ سے آنے والے میرے خواب و خیال ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیر کا دن آیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، بلکہ عصر کے بعد اس کا جسم کچھ موٹا دکھائی دے رہا تھا کہ اچانک رات آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مریض نے یہ بھی کہا کہ جب ہم اس نمازی شخص کے پاس سے نکلے تو میں نے اس خوبصورت اور خوشبو سے معطر آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ یہ بد شکل اور بدبودار عورت کون ہے؟ اس نے کہا یہ تمہارے برے اعمال ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور امتحان قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔